بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسجد اقصیٰ اسلام کے 3 مقدس مقامات میں سے ایک ہے، جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصیٰ اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتا ہے، جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کی مابعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصیٰ ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سال تک نماز ادا کی، اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں، بلکہ یہ دین ابراہیم کی ہی ایک شکل ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل توریت اور انجیل کے پیغام پر عمل پھیرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام و عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے، جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سرزمین قدس کے متعلق سورہ اعراف میں فرمایا ہے، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا، اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا گیا ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات میں جس بابرکت زمین کا ذکر ہوا ہے، وہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کے علاقے ہے۔ حدیث مبارک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابو ذر نے کہا، ان دونوں کے تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال۔ علماء و مفسرین کے ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرے۔ ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے جانشین، آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادوار میں بار بار تعمیر کیا گیا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ چرند، پرند، جانور اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرمانبردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آپ کا تابع کر دیا تھا، جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ لہٰذا مسجد اقصیٰ کے تعمیری کاموں میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی، اور تقریباً 40 سال میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک مکان بنایا تھا، جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنی عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی۔ آپ کئی مہینوں تک ایسے کھڑے رہتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور جنات اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ جب حضرت سلیمان کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے، تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ ہو جائے کہ جنوں کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو، اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دے۔
لہٰذا اسی مکان کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی تھی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ ویسے ہی کھڑے رہے اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑتے نہیں، نہ ہی زمین کی مٹی ان کو کھا سکتی ہے۔ اس روح زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم مبارک قبروں میں صحیح سلامت موجود ہیں۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مکان میں عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر کار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگے اور وہ عصا کمزور ہو گئی تو آپ کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا۔ تب جناتوں اور انسانوں کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا ہے: پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کی عصا کھاتے رہے، اور پھر جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس کھاری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور مزید اسی طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔